الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ وقال اللہ تعالیٰ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ وقال اللہ تعالیٰ وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ محترم حاضرین خطبہ جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان فکر آخرت ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان پر چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان باتوں پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے اچھے پہلوؤں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بھول چوک سے اگر کوئی بات غلط ہے تو اس کو اللہ تعالی ہمارے ذہنوں سے محو کر دے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جس چیز پر انسانوں کو فوکس کیا ہے اور جس بات کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک مکہ اور مدینہ کے اندر دی، خصوصاً 13 سال مکے کے اندر آپ کی دعوت کا جو اہم نقطہ تھا وہ یہی تھا۔ کفار و مشرکین اللہ کو مانتے تھے، لیکن آخرت کے معاملے میں ان کا جو عقیدہ تھا وہ دھندلا ہو چکا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر دوبارہ ہمیں اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور نہ صرف اٹھا کھڑا کیا جائے گا بلکہ باس پرس بھی ہوگی۔ اس بارے میں ان کا معاملہ ذرا گڈ مڈ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں پورا نظام ان کا جو ہے منتشر ہو گیا تھا۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر جن 3 باتوں کی طرف انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو متوجہ کیا گیا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے، وہ 3 باتیں یہی تھی کہ ہم سب کا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، توحید، اور پھر دوسری جو اہم بات تھی وہ رسالت کی تھی۔ ہر پیغمبر لوگوں کے سامنے یہی بات کہتے رہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، مجھے اس کا پیغمبر تسلیم کرو، میری اطاعت کرو۔ میں تمہارے معاشرے کے اندر ایک اہم حقیقت کو بتانے کے لیے مجھے مامور کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، میری بات مانو، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور فلاح پا جاؤ۔ فلاح و کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں وہ انسان کو کامیابی کی طرف نہیں لے آتے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، وہ ہماری بندگی کریں، وہ ہماری اطاعت کریں، وہ ہماری فرما برداری کریں، ہمارے سامنے اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دیں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ہماری جو ہے احکام کی پابجائی کریں۔ یہی بات سارے پیغمبروں نے دی۔ تیسرا جو اہم نقطہ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو جو ہے بتایا گیا وہ آخرت کا ہے۔ تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ یہی 3 نکات ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے اس بات پر ہر صفحے پر ہم کو توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی طرف ہر صفحے پہ ہم کو جو ایسی آیتیں مل جاتی ہیں، ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو انسان کا ذہن ایسی دنیا کی طرف منتقل کر دیتی ہیں جو دائمی ہے۔ وہاں کا ہی دراصل جو ہے کامیاب ہونا ہے، وہاں کی جو کامیابی ہی دراصل کامیابی ہے۔
اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ محض چند روزہ زندگی ہے. اس کی بے ثباتی کا جو ہے بار بار جو ہے تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید کے اندر. قرآن مجید کے اندر سورہ حشر کی آخری آیتوں میں بھی، آخری رکوع کی ابتدائی آیتوں کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اے مسلمانوں، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا رکھا ہے، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ، شروع میں کہا گیا آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا ترسی کا رویہ اختیار کرو. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہر شخص، ہر نفس، ہر انسان، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. پھر کہا گیا واتقوا اللہ، پھر کہا گیا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات کہی گئی. پھر کہا گیا ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ ایسا باریک بین ہے کہ تمہارے ہر عمل پر اس کی نگاہ ہے. خبیر ہے وہ. تعملون، جو بھی عمل تم کرتے ہو وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ اچھائی ہو کہ برائی ہو، اس کی نظر رہتی ہے. وہ خبیر ہے، خبر رکھتا ہے، باریک بین ہے، اس کی نظر نہایت تیز ہے. ہر چیز کیا جو ہے احاطہ کرتی ہے اس کی نظریں، اس کی نگاہیں، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، پبلک میں ہو، پرسنل ہو، نجی زندگی میں ہو، بازاری زندگی میں ہو، مارکیٹ میں ہو، آفس میں ہو، دفتر میں ہو، زراعت میں ہو، تجارت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کی نگاہیں ہیں، ہمارے پر ہیں. وہ ہماری ہر حرکت کا جو ہے حساب رکھتا ہے، نوٹ ہوتا ہے، باضابطہ ریکارڈ ہوتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبر رکھتا ہے بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. پھر کہا گیا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. پھر تنبیہ، وارننگ بھی دی گئی، سمجھانے کا انداز بھی ہے، پھر تنبیہ بھی ہے، وارننگ بھی ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے خود ان کا نفس ان کو جو بھلا دیا. اولئک ھم الفاسقون، ایسے ہی لوگ دراصل فاسق ہیں جو ان باتوں پر کان نہیں دھرتے، جو کل کی تیاری نہیں کرتے، جو اللہ کے خبیر ہونے کا احساس ہر لمحہ نہیں رکھتے، اپنی من چاہی زندگی میں مگن رہتے ہیں. ان کو کہا جا رہا کہ یہی لوگ فاسق ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غفلت میں پڑے رہ گئے، جو کچھ کرتے رہے اسی کو کافی سمجھ لیا گیا. ہر چیز کے اوپر جو ہے اللہ کی نگہبانی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس حقیقت کو انہوں نے فراموش کر دیا. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. اقترب للناس، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. اور وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حساب کا وقت، انسان کی آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی اس کا جو ہے ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. وہ اس کا وہاں سے ایک رابطہ جو ہے اس دنیا سے کٹ کر عالم برزخ کی طرف اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے. دوسرے معنوں میں اس کے لیے مزید اور کوئی قیامت نہیں ہے. انسان کی سانس رکنے کے ساتھ ہی اس کا جو کل ہے، کل سے مراد وہی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو چیزیں پیش آنے والی ہیں اس کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا پریپریشن ہے اس کا. کیا اس نے اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، کوئی تیاری نہیں کی، سنجیدگی، سیریسنس، سنسیئرٹی اس کے اندر نہیں آئی، وہ غفلت میں ہی پڑا رہ گیا.
وہ اپنے مقصد زندگی کو ہمیشہ سامنے رکھا، وہ اپنے نصب العین کے اوپر اپنی نگاہوں کو گاڑے رکھا، جس چیز کے لیے جو وجود اس کو بخشا گیا ہے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کیا اس نے تغودو کیا، سرگرمی دکھائی، فکر کیا، اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اس پہ خود عمل پیرا ہو کر بندگان خدا کو اس رحمت بھرے پیغام کی طرف بلانے کے لیے اس کا فریضہ تھا۔ کیا اس فریضے سے اس نے غفلت برتا؟ اگر ایسا ہے تو موقع مہلت اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ ہم کو جو ہے بھرپور اس کا استعمال کرنا چاہیے، بغیر وقت ضائع کیے، بغیر کسی تاخیر کے ہم کو لوٹ جانا چاہیے، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ مالک، پروردگار، تو نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ کام کرنے کے لیے ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ وہی ہے وہ رب العزت پروردگار عالم جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ دو چیزیں کہی، اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ سزا دینے میں بھی قادر ہے وہ، اور وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، وہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف بھی کرتا ہے۔ اس میں 3 حقیقتیں بیان کی گئی ہیں سورہ انعام کی اس آیت کے اندر۔ نمبر 1، تمام انسان زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں، یعنی خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے اپنی ملکیت میں سے بہت سی چیزیں ہر ایک کے امانت میں دے دی ہیں، میری امانت میں، آپ کی امانت میں، ہم سب کی امانت میں اللہ نے کچھ چیزیں دے دی ہیں، خلیفہ بنا دیا، اس پہ اختیارات دے دیے ہم کو، اور ان پر تصرف کے اختیارات دے دیے، استعمال کر سکتے آپ۔ اور پھر کہا گیا خلیفہ، ہر ایک کو اللہ نے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا، معمولی لوگ نہیں ہیں ہم لوگ، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خلیفہ، نائب، اللہ کی مرضی کو زمین کے اوپر نافذ کرنے والے، اللہ کے قانون کو اس پر عمل کر کے اس رحمت بھرے قانون کو بندگان خدا تک پہنچانے والے، اس کی کار فرمائی کو، اس کے جو ہے احکام کو عمل کرنے والے، عمل کروانے والے، یہ ہے خلیفہ۔ اللہ کا نائب، وہ زمین پر ہر ایک آدمی اللہ کا نائب ہے اور امانت ہے اس کے پاس۔ اللہ نے بہت سی چیزیں امانت رکھ دی ہے، دل، دماغ، آنکھیں، زبان، پوری جسم کے اعضاء، اولاد، زمین، جائیداد، یہ سب کس کے ہیں؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے نزدیک۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ان امانتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، جو اختیارات انہیں دیے گئے ہیں۔ کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں پوچھ سکتے ہم کو، ہماری امانت، ہمارے پاس جو ہماری چیزیں ہیں اس کے استعمال کے لیے کوئی ہم کو پابند نہیں کر سکتا، ہماری مرضی، اختیار ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بہت سی چیزیں انسان کی امانت میں دے دی ہیں، اور اس میں سب کو یکساں نہیں رکھا، بعض کو بعض پر بلند مرتبے دیے، بعض کو زیادہ امانتیں دیے، بعض کو زیادہ اختیارات دیے، بعض کو کم دیے، لیکن دیے، اختیارات ہیں۔ کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے،
کوئی ایوریج فیملی کا ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی ذرا کم ذہن کا ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی لکھنے میں ماہر ہے، کس کا دماغ جو ہے تجارت میں بہت کام کرتا ہے. بہت سی امانتیں، بہت سی صلاحیتیں، بہت سی قابلیتیں دے کر اللہ تعالی نے ہمیں نواز دیا. پھر کہا گیا ایک نقطہ تو یہ ہے اس آیت کے اندر، دوسری بات یہ ہے کہ ان میں درجات کا فرق ہے، دائرہ کسی کا بہت چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے اختیارات کا. اور تیسری بات جو ہے کہ یہ سب جو ہے یہ دراصل امتحان ہے، امتحان کا سامان ہے. یہ ساری امانتیں امتحان کے طور پر دی گئی ہیں. اولاد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، زمین ہے، جائیداد ہیں، اختیارات ہیں، ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، گھر ہے، دار ہے، بلڈنگ ہے، سواریاں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں. یہ سب امتحان کے پرچے ہیں، امتحان کا سامان ہے. پوری زندگی ایک امتحان گاہ ہے. ہماری پوری زندگی ہر ایک کی، جس کو جو بھی نوازا گیا ہے، جس حیثیت میں بھی نوازا گیا ہے، جس درجے میں بھی نوازا گیا ہے، وہ اس کے لیے امتحان ہے. غربت میں ہے تو وہ اس کا امتحان ہے. غربت میں وہ کیا کرتا ہے؟ جھنجھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، یا صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، امید کرتا ہے. تونگر ہے، متمول ہے، دولت مند ہے، خوشحال ہے، تو اس کا امتحان ہے. وہ اس خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، اپنی دولت کو استعمال کرتا ہے، اس کے اختیارات کو کہاں استعمال کرتا ہے، وہ اس کا امتحان ہے. سائنٹسٹ ہے تو اس کا امتحان ہے، انجینئر ہے تو اس کا امتحان ہے. ہر ایک کا امتحان. ہم سب امتحان گاہ کے اندر ہیں. یہ ہمارا امتحان حال ہے یہ. اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے کس طرح خدا کی امانت میں استعمال کیا، اس کا کہاں تک امانت کی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کا حق ادا کیا. امانت ہے اس کا احساس ہونا، احساس کے بعد اس کا فہم ہونا کہ واقعی امانتیں ہیں. پھر تیسرے نمبر پر اس کا حق ادا کرنے کے لیے اٹھنا. کس طرح حق ادا کیا، کس حد تک اپنی قابلیت یا ناقابلیت کا ثبوت دیا. اور اس امتحان کے نتیجے پر ہی دوسرے مرحلے کی زندگی کا جو ہے دار و مدار ہے. وہاں اس بات کا تعین ہو جاتا ہے کہ اس زندگی کے اندر، اس خلافت کے پیریڈ میں اس نے کس طرح جو ہے موو کیا اپنے آپ کو، اس کے مومنٹ کیسے رہے ہیں اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے. ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو، ہم ایمان کی حالت میں، اللہ کی بندگی کی حالت میں، ذمہ داری کے احساس کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو. پچھلے جو لوگ گزر گئے ان کا جانشین ہم کو بنایا. پچھلے گئے، وہ چلے گئے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. اب ہم کو ان کی جگہ پر لایا گیا، ان کا دور ختم ہو گیا، اب ہمارا شروع ہوا. ان کی مہلت عمل ختم ہو گئی، ہماری مہلت عمل شروع ہوئی. یہ ہر ایک کا مرحلہ ہے، ہر گھر کا، ہر ملک کا، ہر فرد کا، ہر تنظیم کا، ہر جماعت کا. یہ سب اسی معاملے کے اندر ہیں. یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا. موت ایک لازمی حقیقت ہے. ہر انسان کو رخصت ہونا ہے، مرنا یقینی ہے. سوچنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کو جو مہلت عمل دی گئی تھی اس کو ہم نے کیسے گزارا. اگر ٹھیک گزارے تو ہمیں اچھی طرح سے یاد کیا جائے گا دنیا کے اندر، اور اگر اس کے برخلاف گزارا ہم نے تو لوگ کہیں گے کہ خس کم جہاں پاک، چلا گیا جانے دو، کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہ ہو. اچھا ہوا چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ یاد کرتے ہیں، فرعون کو کوئی یاد نہیں کرتا. فرعون کا نام اچھی طرح نہیں لیتے ہم. وہ نافرمان تھا، طاغوت تھا، اللہ سے جو ہے گھمنڈ کیا اس نے، اس کا انجام بھی برا ہوا.
اور اس کا نام بھی اچھی طریقے سے نہیں لیتے. ہم یہ سوچیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا نام ان لوگوں میں نہ ہو جو خس کم جہاں پاک، گڈ فار نتھنگ، ایسا نہ ہو. اچھے تھے لیکن کیا کریں، کسی کے لین میں نہیں تھے، دین میں نہیں تھے، بہت شریف آدمی تھے. اللہ کے دین کے لیے کیا کریں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میری زندگی، میرا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو. کویت کے محل کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے، انٹرنس کے اوپر، جو بادشاہ بھی اس محل میں داخل ہوتا اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے، ڈور کی. جو بادشاہ بھی وہاں آتا وہ دیکھتا. کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ محل، یہ جو بڑا عالی شان محل ہے جس میں تو آیا ہے، بادشاہ بن کر آیا ہے، تجھے اس لیے ملا ہے کہ پچھلا بادشاہ چلا گیا، وہ مر گیا یا اس کو مار دیا گیا، جو بھی ہو گیا ہو گیا، انہیں جگہ خالی کرے تو آ رہا ہے اس کے اندر. ایک دن تو بھی چلا جائے گا تو دوسرا اسی طرح اس میں آئے گا. یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی آگے کی، کل کی، آخرت میں کامیابی کی فکر کرنے، دعائیں لینے والے، لوگوں کی خدمت کرنے والے، اللہ کے بندوں کو جو ہے کی خدمت کرنے والے، اللہ کے بندوں کے کام آنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے، ہم یہ جو ہے بننے کی ہم کوشش کریں تاکہ لوگ ہمارا نام بھی اچھی طریقے سے لیں. اللہ کرے کہ یہ ہمارا یہ دور، ہمیں جو بھی مہلت ملی ہے وہ اچھی طرح گزر جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر آدمی کو، ہر جاندار کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کس حال میں آئی، زندگی کے ایام کیسے گزرے، دعا کریں کہ زندگی بھی اچھی طرح گزرے، موت بھی اچھی طرح آئے. خاتمہ جو ہوتا ہے وہ امپارٹنٹ ہے، نہ جانے کب کس کا خاتمہ ہو جائے، وہ اہم چیز ہے. جنگ احد میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے ہوئے تھے. جو بھی تیر آ رہے تھے وہ خود فیس کر رہے تھے، خود وہ تیروں پر ان کو لگ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا نہ لگے، اس بات کی کوشش میں وہ شہید ہو گئے. دوسرے لوگ بھی تھے، منتشر تھے، وہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت میں ان کی شہادت میں کتنا بڑا فرق ہے. درجات کے اندر ایک شخص شہید ہوا، اللہ کے رسول کو جو ہے سامنے ڈھال بن کر شہید ہوا، دوسرے تتر بتر ہو کر ادھر ادھر ہو کر شہید ہوئے. یہ جنگ احد کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے. دونوں کی موت ہے مگر زمین آسمان کا فرق ہے موت کے اندر. حاضرین محترم، یہ زندگی ایک ناٹک ہے، ڈرامہ ہے. جس طرح ڈرامے کے اندر کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی چپراسی ہوتا ہے، کوئی جج ہوتا ہے، کوئی فقیر ہوتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا رول کرتا ہے ڈرامے کے اندر. لیکن کس کا رول، کس کا کردار اللہ کو پسند آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ جو بادشاہ کا رول کرا اسی کو ایوارڈ ملے، ایسا ضروری نہیں ہے. جو فقیر کا رول کرا اس کو بھی جو ایوارڈ مل سکتا ہے. اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو رول ہے وہ ہم ٹھیک ڈھنگ سے ادا کرنے والے بن جائیں. کوئی جو ہے کسی مسجد کا صدر ہے، کوئی جماعت کا صدر ہے، کوئی مسجد میں جانا نمازیں بچھا رہا ہے، نہ معلوم کس کی خدمات مقبول ہو رہی ہیں، کس کے مراتب اللہ کی نظر میں بلند ہیں. ایسا نہیں کہ یہاں جو ٹیپ ٹاپ ہے وہ وہاں ٹیپ ٹاپ رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ سب ہم اللہ کے اس امتحان کے اندر اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اللہ کے پاس کس کی مقبولیت ہوتی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. وہ اپنا رول ادا کرتے رہے تو اپنا رول ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے رہے. دمشق کی مسجد میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے گئے. ان کے پیر میں پیتابیں نہیں تھے، شوز تو تھے، جوتے تو تھے، لیکن پیتابیں نہیں تھے. دل میں سوچ رہے تھے کہ میری بھی کیا حالت ہوگی، جوتے ہیں لیکن پیتابیں نہیں ہے میرے پاس. گئے جا کے اللہ سے جو ہے سجدے میں شکایت کرنے لگے کہ میرے پیروں میں موزے نہیں ہیں، پیتابیں نہیں ہیں.
باہر نکلے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی. پھر دوڑ کے مسجد میں گئے, سجدے میں سر رکھا, گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی, اپنی غلطی پر معافی چاہی, مغفرت طلب کیے. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ٹانگیں تو دی ہے, ایسا شخص بھی ہے جس کے دونوں ٹانگیں نہیں ہیں. تو ہمارا معاملہ اللہ کے سامنے بالکل شکر کے جذبے سے ہمارا معاملہ ہو. ہم سب خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, آدم کی اولاد ہیں, سب سے خطائیں ہوتی ہیں. اپنی اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں, نادم ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہا کرتے تھے, یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, 4 اماموں میں ایک امام, وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں, ڈر لگتا ہے میرے گناہوں کو زمین و آسمان جو ہے بھر دیا ہے میں نے اپنے گناہوں سے, لیکن تیری رحمت سے امید ہے, وہ میرے گناہوں سے تیری رحمت کہیں زیادہ ہے. دوستو, بزرگوں, ساتھیوں, اپنے اللہ کو تنہائی میں یاد کیجئے, سوچئے, غور کیجئے. اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا, کیڑا نہیں بنایا, سانپ بچھو نہیں بنایا تو میں کیا کر لیتا. مجھے آنکھیں دی ہیں, معذور نہیں بنایا, دماغ صحیح اور درست دیا ہے. تو بڑا کریم اور رحیم ہے. اب توفیق دے کہ میری باقی زندگی بھی تیری اطاعت میں گزر جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.